فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم ومناقبہم وجلالتہم وسیادتہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ علی العظیم۔ گزارش ہے کہ اس مجلس عزا کی مزید روحانیت کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد۔ شکر ہے وحدہ لا شریک کا کہ جو خالق ہے تو مخلوق نہیں، رازق ہے تو مرزوق نہیں، رب ہے تو مربوب نہیں، عالم ہے تو جاہل نہیں، قادر ہے تو مجبور نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کریں اور سجدے میں جا کے سجدے میں رہ کر شکرانہ ادا کرتے کرتے اپنی گردن توڑ لیں، رکوع کرتے کرتے کمر الف سے نون کی شکل اختیار کریں، تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو اس پروردگار نے اس لمحے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بار پھر اس نے اس زہرآلود فضا میں ہماری زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے ہماری معرفت کی کائنات میں اور فضا میں خاک شفا کو حل فرمایا، تاکہ ہماری روح
مائل ازا ہو سکے، اور ایک مرتبہ پھر اس دائرے فانی میں دار بقا کے انتظام کرنے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے ہمیں کشتی نجات پر بیٹھنے کا موقع دیا۔ تاکہ ہم رزق معنوی اور حسن معنوی کے ذریعے اپنی روح کو اتنا حسین بنا لیں کہ محشر کے میدان میں چہرہ دکھانے والوں میں رہیں، چہرہ چھپانے۔ پچھلے برس الحمدللہ آپ کی بے پناہ سماعتوں کی معراج اس طالب علم کو میسر آئی، اور آپ کی بے لوث محبتوں کا میں اگر شکریہ ادا کروں تو شاید میری عمر کم ہے، کیونکہ اس بھیڑ میں اگر آپ کسی کو سن رہے ہیں تو وہ بھی نسبت ولایت ہے، ورنہ کوئی اگر اپنے گھر کے اور اپنے باپ دادا کے قصیدے سنانے بیٹھ جائے تو لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہاں البتہ ذکر اہل بیت ایک ایسا سرور ہے کہ جو چڑھتا ہے اترتا نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد جس عزا کی شاخ کو جتنا دبایا گیا وہ اتنی ہی بلند ہوتی چلی گئی۔ اور پچھلے برس کا عنوان آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ کربلا مظہر توحید، اور اس برس ہم نے یہ سوچا کہ جب توحید تو الحمدللہ ہم نے پہنچا دی، اور کتنی آسانی سے آپ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس برس بھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک عنوان ایسا دیا جائے کہ توحید تو پہنچا دی لیکن اب حجاب اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ جب توحید پہنچ گئی تو اب غلو کا بخار نہیں ہے، بس علو ہی علو ہے۔ مسلسل الحمدللہ یہ عشر مجالس کی پہلی مجلس ہے، اور آپ کو قریب کرنے کے لیے میں نے کچھ جملے صرف کر دیے اس زمانے میں کہ جب اردو وینٹیلیٹر پر آخری سانس لے رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ مجلسوں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ اس مجلس نے صرف بیان کو نہیں بلکہ زبان کو بھی حفاظت میں رکھا ہے، اور ہماری تہذیب کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ الحمدللہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہے عالم زمان، ایک ہے عالم دہر، ایک ہے عالم سرمد، ایک ہے عالم عقل، ایک ہے عالم ناسوت، ایک ہے عالم لاہوت۔ تو اتنے عالم کا جو مالک ہے اس کے لیے قرآن میں آیت ہے الحمدللہ کے رب العالمین، کہ جو عالمین کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عالم زمان میں جب ہیں، دیکھیں میں تو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ تعداد کیا ہے، بس یہ دیکھتا ہوں استعداد کیا ہے۔ تو ہمارے لیے الحمدللہ تاحد نظر جو بجا ہے، سلام دور دور سے سلطان بے سلطان مولا صاحب العصر والزمان علی مولا علی مولا علی مولا اس سے پہلے ہم ایک بات بالکل واضح کر دیں، کیونکہ یہ ریکارڈز ہوتی ہیں، ساری مجلسیں ریکارڈ میں رہتی ہیں۔ ہمارے یہ سب بھائی ہیں الحمدللہ، جو ابھی نظامت کر رہے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان لا علمی نہیں، بے خبری کے طور پہ بے خبر ہوتا ہے، تو
تو کوئی بھی بات اس سے نکل سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مصرے کسی کے ہوتے ہیں، پڑھتا وہ ہے۔ تو اگر توحید پر پورا عشرہ پڑھنے کے بعد بھی یہ مصرع پڑھا جائے کہ اللہ آتا ہے اور جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، مخلوق آتی اور جاتی ہے، اللہ کے لیے قرآن میں آیت ہے تم جدھر بھی نظر گھماؤ تمہیں وجہ اللہ نظر۔ یہ میں ان کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ہم ایسے نہ سمجھاتے، ہم تو ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ جو اللہ کا ایک پیر جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ضرور کہیں اور بتائیں کہ قرب اور بعد کا زمان و مکان سے جو تعلق ہے، وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ آتا ہے اور اللہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں کہا جا سکتا، لیکن وجہ اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، ید اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، نفس اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ خدا جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے عشرہ توحید میں یہ بات عرض کی تھی کہ نہیں، لیکن آج ابتدائے کلام میں کل پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، ہم حجاب اللہ کی معرفت کی طرف بڑھ جائیں تو آج ہی ہم اس گتھی کو سلجھا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ آتا ہے، اللہ جاتا ہے، اللہ بیٹھتا ہے، اللہ اٹھتا ہے، یہ سارے تصور آپ کے ہیں، وہ آپ کے اپنے ذہن کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس کو محسوس کیجئے گا، وہ آپ کے ذہن کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ساری تصورات، یہ سارے تصورات، اب کوئی بہت بڑا معارف کا طالب علم اور عرفان کا طالب علم آ کے مجھ سے یہ نہ کہے کہ پھر یہ بتائیے کہ ہم قربتاً اللہ کیوں کہتے ہیں۔ شاید میں نے واضح نہیں کیا تھا پچھلے برس، قربتاً اللہ کیوں کہتے ہیں جب وہ شہرگ حیات سے زیادہ، بڑی باریک بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے ابتدائی کلام میں، کہ جب شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ ہر نماز میں، ہر عمل میں ہمارے عمل کا بیس اسی نیت پر کیوں ہے، قربتاً اللہ، کیونکہ قرب کا تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر بعد کا تصور ہو۔ بعد کہتے ہیں دور کو اور قرب کہتے ہیں قریب کو۔ تو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں انہوں نے روایات، آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ نتیجہ دیا کہ یہ جو قربتاً اللہ ہے یہ زمان و مکان کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ معنوی قرب ہے۔ معنوی قرب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک بیچ کے دو اسٹوڈنٹ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی حجرے میں، روم میں رہ رہے ہیں، اور زمان 2025 ہے، مکان کیا ہے جس میں رہ رہے ہیں، تو 2025 سے 2026 تک دونوں کے بیڈز تھوڑی تھوڑی دور پہ ہیں، لیکن ہیں اسی مکان میں اور اسی زبان میں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں اسٹوڈنٹ مکان اور زمان کے لحاظ سے قریب ہوں تو معنوی بھی قرب پایا جائے۔ آپ نے غور نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ معنوی قرب کا ہونا اور ہے، زمان و مکان کے قرب کا ہونا اور ہے۔ اس کی اور اچھی مثال لے لوں کہ عالم زمان میں جو ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہمارا جو قرب ہے وہ ہمارا آنا اور جانا ہے ہمارے جسم کا، لیکن جو عالم دہر کا قرب اور بعد ہے وہ آنا اور جانا نہیں ہے، یعنی وہ قرب اور بعد معنوی قرب ہے ہر جگہ۔ آج کے بعد واضح ہو سکے ہے ہر جگہ، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ، تو یہ معنوی قرب ہے۔ اگر سارے ولایتی میرے سامنے ہیں، اگر میرا جملہ لوح دل پہ نقش ہوا تو اس عبارت کو آپ کے چہرے پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ معنوی قربتاً اللہ ابھی ثابت نہیں ہوتا اگر عشق اہل بیت کے ساتھ جنب اللہ کی ولایت نہ ہو۔ آج کے بعد واضح ہو سکے۔
اسی لیے اس کے لیے پھر ایک اشرا درکار ہے، اس کے لیے پھر ایک اشرا چاہیے کہ میں اس قرب اور بود پہ خالی بات کروں تو 10 مجلسوں میں بات کروں۔ اسی لیے وہ نہ آتا ہے، وہ نہ جاتا ہے، وہ نہ دکھتا ہے، نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے علی کی قربت کو قربتاً الی اللہ کہتے ہیں۔ آج کے بعد واضح ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں، علی کا قرب ہی اس کی قربت ہے، حسن کا قرب ہی اس کی قربت ہے۔ اگر علی سے دور ہو تو تم خدا سے دور ہو۔ میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ جیسی سماعتیں مل جائیں تو میں کئی اشرے پڑھ جاؤں اس پر۔ الحمدللہ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ آپ زمین سے نہیں سنتے، آسمان پہ پہلے ہی سے رہتے ہیں۔ تو علی کا قرب ہی اس کا قرب ہے، علی سے دوری اس سے دوری ہے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا ہمیشہ شیعت کے دائرے میں رہو، نہ قدریہ میں جاؤ نہ جبریہ میں جاؤ، کیونکہ نہ ہم قدریہ والے ہیں نہ ہم جبریہ والے ہیں۔ شیعت کا عقیدہ الامر بین الامرین، یعنی کچھ اختیار ہے اور کچھ مجبوری ہے، اور اس کو محرم اسرار توحید نے ازہر میں نشمس کیا، سورج کی طرح روشن کیا۔ اگر وہ پریکٹیکلی نہ سمجھاتا تو ہم اس کے قرب کو بھی نہ سمجھ پاتے، اور اسے بھی نہیں سمجھ پاتے کہ الامر بین الامرین کہتے کسے ہیں۔ اس کو پریکٹیکلی جب کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم کتنے اختیار رکھتے ہیں اور کتنے مجبور ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا زمین پہ کھڑا ایک پیر اٹھا لے، اس نے اٹھا لیا، کہ دوسرا اٹھا لے، کہ دوسرا اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا بس سمجھ لے جتنا پیر تو نے اٹھایا ہے اتنا اختیار ہے، جو پیر تو نہیں اٹھا سکتا اتنا مجبور ہے۔ اب میں کیا کروں کہ خیبر کے میدان میں جب علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھایا تو رسول سے کسی نے آ کے کہا اتنا وزنی دروازہ علی نے 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا، تو رسول نے کہا علی کے ہاتھ نہ دیکھ، علی کے پیر دیکھ۔ ذرا اس کو محسوس کریں۔ کہاں سے نکلی اور کہاں تک چلی گئی؟ یعنی خیبر کے میدان میں رسول نے ہماری اور آپ کی اوقات بھی بتائی، اولی الامر کسے کہتے ہیں اس کی معرفت بھی کرائی، اور توحید کیا ہے وہ بھی بتایا۔ تو میرا موضوع توحید نہیں ہے، میرا موضوع ہے امین غدیر و کربلا۔ جیسے زیارت امین اللہ آپ پڑھتے ہیں تو زمین پر جو اللہ کا امین ہے وہ ہمارا مولا ہے، وہی اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو امینہ کہا جاتا ہے۔ امینہ امانت دار، جیسے امین امانت دار، ویسے ہی امین ہے غدیر و کربلا، یعنی غدیر اور کربلا کی امانت دار، کہ جس نے غدیر اور کربلا کی امانت کو محفوظ کیا وہ بھی کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ انشاءاللہ 10 دن اسی پر بات ہوگی، مدینے سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینے، اور انشاءاللہ عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی، آپ برادر مومن ہیں، بہت اچھا لگا، ہم بھی نظامت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے الامر بین الامرین میں رکھیں، نہ شرک ہونے پائے نہ کفر ہونے پائے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ علی جیسا امام ملا، کہ جس نے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ بھی کیا اور توحید کو بھی اس نے سمجھا دیا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی
کہ آتے جاتے یہ ہیں، ان کا قرب ہی قربتاً اللہ ہے، اور علی سے دوری ہی اللہ سے دوری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنے قریب رکھے تو تم علی کے قریب رہو، اور اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو پھر یہ تم اپنی قسمت کا ماتم کرو، تم علی سے دور ہو جاؤ۔ علی سے دور ہوتے ہو تو علی کا کچھ جاتا نہیں، بلکہ تم اللہ سے قریب ہو جاتے ہو۔ بہرحال یہ بہت اہم بات تھی ہمارے برادر کے لیے اور سب کے لیے، صرف آپ ہی نہیں ہے، اس میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم سے بھی سبقت لسانی ہوتی ہے، لیکن باشعور وہی ہے کہ جو اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور پہلے قدم پر اگر اسے بتایا جائے تو اس چیز کو قبول کر لے۔ میں نے اسی لیے کسی مجلس میں کہا تھا کہ کسی علم سے جاہل ہونا بری بات نہیں، ابو جہل ہونا بری بات ہے۔ یعنی دلیل دینے کے بعد بھی اپنی حجتوں پر وہ اڑا رہے تو وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معارف بیان کرنے کے بعد، مناقب پر تبصرہ کرنے کے بعد اہل بیت کے فضائل کی دلیل اگر ہم دے دیں اور کوئی اسی پر اڑا رہے کہ ہم یہ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ کیونکہ ابو جہل کی تعریف یہ ہے، پوری غدیر پڑھ دوں، جو دیکھے بھی اور سنے بھی اور اس کے بعد بھی یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے کہ رسول نے کیا فرمایا، رسول نے کیا دکھایا، اسے کہتے ہیں ابو جہل۔ لیکن جاہل ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی علم سائنس کا ماہر آ جائے، میں اس علم کے بارے میں نہیں جانتا، میں علم حدیث کا علم رکھتا ہوں، اور کوئی کہہ دے کہ آپ ذرا اس فارمولے کو سمجھائیے تو میں نہیں سمجھا سکتا۔ ان حادثات کے جو تجربات ہیں وہ بتائیے، میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ دنیا کا ہر عالم جاہل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر عالم جاہل ہے، لیکن عالم صرف وہ ہے کہ جو منبر پہ آ کے کہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، یہیں سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیا کھلکھلاتے ہوئے چہرے ہیں، ہم جھوٹے پیالے پینے کے عادی نہیں ہیں، اور کبھی بھی ہم نے شراب حب علی میں تگنا پانی ملا کے پیا ہی نہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے۔ کوشش یہی کیجئے کہ ولایت علی کو خالص رکھیے، مضاف نہ ہونے دیجئے، عقیدے کو خالص رکھیے، مضاف نہ ہونے دیجئے، اسی پر عمل کیجئے جو ائمہ نے بتایا، اسی پر عمل کیجئے جو اماموں نے کر کے دکھایا۔ پچھلے برس بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی، ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پہلا مرحلہ ہے تعارف۔ کیا ہے؟ تعارف۔ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے محبت۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت میں جتنا اضافہ ہوتا ہے معرفت اتنی بلند ہوتی ہے، معرفت جتنی بڑھتی ہے یقین اتنا کامل ہوتا ہے، اور یقین جتنا کامل ہوتا ہے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ، جن کا رابطہ اہل بیت سے کمزور ہے انہیں قبر میں سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہے۔ جن کا رابطہ اہل بیت سے کمزور ہے ان کو محشر کا بھی خطرہ ہے، لیکن جن کا رابطہ اہل بیت سے مضبوط ہے اور نفس مطمئنہ کے علاقے میں ہے تو وہ بارگاہ الہی میں عاجزی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تو نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اب عالم زمان ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، اور آپ ہمارے لہجے سے واقف ہیں کہ ہاتھ پیر کم زبان زیادہ چلتی ہے،
تو جہاں تک ہماری بات پہنچتی جائے اور لوہے دل پہ نقش ہوتی جائے تو آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے طارق بھائی ہیں, الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی نوحہ خان اتنی دیر کسی خطیب کو برداشت کر لے. ہاں, کیونکہ وہ خود اپنی نوحہ خانی کے سارے فنون میں ایک دم غرق رہتا ہے کہ کون سا بند کس وقت اٹھانا ہے, کون سا بند کس وقت پڑھنا ہے. لیکن الحمدللہ ایسے ذاکرین کہ جو ذکر اہل بیت کے لیے غرق بحر فضائل اہل بیت ہو جاتے ہیں, تو اللہ بھی انہیں بلندی عطا کرتا ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ سلامت رہیے, آباد رہیے. ہم رہ رہے ہیں عالم زمان میں اور ایک ہے عالم دہر. تو دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے. پہلا مرحلہ ہے معرفت. تو ہم جو ہیں سب اللہ کی ذات کے عارف ہیں, لیکن اپنی اپنی اوقات کے لحاظ سے. اسی لیے استدراج ہے, درجہ ہے. کوئی دوسرے درجے پر, کوئی تیسرے درجے پر, کوئی 8ویں درجے پر, کوئی 9ویں پر, اور جو 10ویں پر ہے اس کا کیا کہنا. تو اب آپ مجھے بتائیے یہ درجات اس لیے ہیں کیونکہ پورے مجمع میں کوئی ایک ظرف کا عارف نہیں ہے. آپ کا عرفان الگ ہے, ہمارا عرفان الگ ہے, ان کا عرفان الگ ہے, لیکن جتنے بیٹھے ہیں یہ سب ذات الہی کے عارف ہیں. اور اگر عارف نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کیوں کہتے؟ سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں, لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب اس ذات کے عارف ہیں, لیکن اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے. آپ کا جتنا ظرف ہے اتنے آپ کے پاس عرفان, جتنا ظرف آپ کے پاس. لیکن اگر چاہیں کہ بحر عرفان کو پی جائیں, اب تو ذمہ داری آپ کی, بحر عرفان کو پی جائیں تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو جب بحر عرفان کو پی جانا ناممکنات میں سے ہے تو پھر ضرورت ہے کہ اپنے کوزہ قلب کو بحر عرفان کے حوالے کر دیں کہ جتنا ظرف ہو اتنا مالک ہمیں عطا کر دیں تاکہ ہماری حیات طیبہ میں تبدیل ہو جائے. تو ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ ہم ہیں عالم زمان میں, لیکن ہمارا جسم عالم زمان سے تعلق رکھتا ہے. بہت غور سے سنتے رہیے گا. ہمارا جسم عالم زمان سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ہماری روح کا تعلق عالم زمان سے بھی ہے اور عالم دہر سے بھی ہے. دلیل کیا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تمہید بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ فکر منتشر نہ ہونے پائے. ہم چونکہ جس ذات تک جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر نشہ مودت ہزار افشا نہ ہو تو ہم نے آپ کے قلوب پر کون سی عبارت نقش کی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا. تو بہت احتیاط کے ساتھ سنیے گا کہ عالم زمان میں ہمارا جسم ہے, عالم دہر سے ہمارے روح کا تعلق ہے اور زمان سے بھی ہے کیونکہ جسم کے ساتھ ہے. ہم سوتے ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں, تو خواب میں ہم کبھی لندن میں ہوتے ہیں, کہیں جا رہا ہوں, کہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, کبھی خواب میں ہم ہندوستان میں ہوتے ہیں. یہ جو روح جا رہی ہے یہ عالم دہر کی وجہ سے جا رہی ہے, لیکن عالم دہر میں حیت نہیں بدلتی, حیثیت نہیں بدلتی. ایسا نہیں ہے کہ خواب میں خوشبو کھائی جاتی ہے. اگر آپ جیسی سماعتیں نہ ہوتی شاید میں اس کو چھیڑتا بھی نہیں. پچھلے برس تو امتحان ہو چکا, اب تو بہت آگے جانا ہے. سلامت رہیے. اگر خواب دیکھیں تو خواب میں حیثیت نہیں بدلتی, خوشبو خواب میں بھی کھائی نہیں جاتی, سونگھی جاتی ہے. پانی پیا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, پانی پیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی خواب کو ہم اتنے قریب سے محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم دہر سے زمان کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمارے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دوڑا رہا ہے. یہ کون گیا؟ آپ کا جسم نہیں گیا, یہ آپ کی روح گئی. عالم زمان میں رہ کر عالم دہر پہ ہمارے جسم کا تصرف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عالم زمان میں رہنے والا کوئی ذاکر
چند کتابیں پڑھنے کے بعد جب صاحبان ولایت کے معجزات بیان کرتا ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، تو کچھ ایسے بھی زیادہ پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ٹھہریے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی ہو۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود عالم زمان کی مخلوق ہے۔ اس کو ذرا سا سمجھیے جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اگر مقدمہ مضبوط ہو گیا، آگے کی کتاب بہت آسان ہوگی۔ وہ خود عالم زمان کی مخلوق ہے، تو کیونکہ ایک وقت میں جو امام ملیشیا میں ہے وہ بینکاک میں نہیں جا سکتا، ایک وقت میں جو یہاں ہے وہ کراچی میں نہیں بیٹھ سکتا، ایک وقت میں جو کراچی میں ہے وہ سندھ میں نہیں جا سکتا، لیکن جو عالم زمان کی مخلوق ہے اس کی اوقات یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد جب علی کا معجزہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی، تو وہ بیچارہ عالم زمان کی پڑھائی اور حدود کی اور اوقات کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم زمان سے ہے، تو جتنی اوقات ہوگی وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے، لیکن بات انہی کی کر رہا ہوتا ہے جن کے صدقے میں زمان و مکان۔ واضح ہو رہی ہے؟ تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عالم زمان کی مخلوق ہے وہ اپنے حدود و قیود کے مطابق، یعنی اپنے حادثاتی علم کے مطابق ان کے بارے میں اشکال کر رہا ہے کہ جن کا تصرف عالم دہر پر بھی ہے اور عالم زمان پر بھی ہے، اور جن کے صدقے میں یہ زمان و مکان بنے ہیں۔ اب میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے طیور افکار قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے اب اگر ادن و منی کی منزل سے ولایت کے موتی چن لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مزید روحانیت میں اضافہ ہو جائے اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ حجت کی تعریف معصوم نے یہی کی، الحجت قبل الخلق، بہت توجہ، الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق۔ حجت کیا ہے؟ جو خلق سے پہلے، اور ہم کہاں ہیں؟ عالم خلق میں۔ حجت خلق سے پہلے، معصوم کا فرمان ہے، الحجت مع الخلق، خلق کے ساتھ، الحجت بعد الخلق۔ حجت وہ ہے کہ جو خلق کے بعد بھی ہے، ساتھ بھی ہے اور پہلے بھی ہے، لیکن معصوم نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں، اور ہماری دادی زہرا، صاحب عجیب جملہ زبان پہ ہے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے، اور حجت کی تعریف کی کہ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل میں اور تو کی گفتگو میں الجھے ہوئے تھے تب بھی ذات فاطمہ کا وجود تھا۔
دیکھیے یہ جو ہمارا سامنے قلب لشکر ہے یہ تو ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، لیکن یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے بزرگان اور ہمارے نوجوانان کہ جو مسکرا رہے ہیں اور ان کے لبوں کے منبر پہ تبسم کا خطیب بیٹھ رہا ہے، تو یہ الحمدللہ آپ کے دل کے حالات کی خبر دے رہا ہے اور آپ کا چہرہ اخبار ہو رہا ہے۔ تو چہرہ بتا رہا ہے کہ بات دل پہ لگ رہی ہے یا دل میں لگ رہی ہے۔ تو اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، فصیح اللسان بلغ الکلام، ایک ایک جملے کی گرا کھول کے آپ سمجھنے والے ہیں۔ ہم عالم زمان میں ہیں، لیکن جن کے صدقے میں جو حجت ہے، اسی لیے سب حجت نہیں ہو سکتے۔ ارے جو اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے حجت نہیں ہو رہا ہو، جس کی باتیں اس کے لیے حجت گھر والوں کے لیے نہ ہو، تو وہ پوری کائنات اور عالم کا حجت کیسے ہو جائے گا؟ تو حجت کی تعریف کیا ہے؟ جو خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ دیکھیں وقت گزرتے وقت نہیں لگتا، ہاں جس وقت اس کا ذکر ہو رہا ہو کہ جس کی وقت کی تنابیں جس کی دستگیر ہوں، جو اشارے سے دن اور رات کو پلٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پتہ نہیں چلتا کہ کب وقت گزر جائے۔ اور گھڑیاں دیوار پہ اچھی لگتی ہیں، چہروں پہ نہیں۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ بڑی تیزی سے مضمون کو سمیٹیں۔ ابھی تو ہم نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا اور شاید آج ہو بھی نہ پائے۔ یہ مقدمہ اور ضمیمہ ہے جو کل سے انشاءاللہ اور آگے جائے گا، لیکن آج اگر آپ معراج پہ پہنچ گئے تو کل ہمیں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ حجت کی تعریف ہے الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق۔ اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کہ حجت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جو کبھی کسی سوال پہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ لا یقول لا ادری، کیا ہے؟ وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ ہے حجت کی تعریف، اور علماء نے لکھی ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اب آئیے یہیں پہ سر خفی پھر یہاں ہوتا ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ کائنات پہ ہم حجت، ہماری جدہ ہم پر حجت۔ اس کا مطلب سارے اماموں سے توجہ، پوری دنیا سوال کرے تو امام نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، لیکن 12 امام ایک فاطمہ سے سوال کریں تو بی بی زہرا یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتی۔ اسی لیے حورے انسیہ ہونا فضیلت ہے، پیمانہ نہیں۔ پتہ نہیں میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو۔ حجاب اللہ ہونا فضیلت ہے، پیمانہ نہیں۔ توجہ رکھیے گا، بطول عذرا ہونا فضیلت ہے، ذات سیدہ کا پیمانہ نہیں۔ حسنین کی ماں ہونا فضیلت ہے، ذات سیدہ کا پیمانہ نہیں۔ رسول نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، جب ہر جگہ زہرا کی فضیلت ملی اور کوئی پیمانہ نظر نہ آیا، تو پھر رسول نے ذات سیدہ کا پیمانہ میرا جملہ واضح ہو جائے، ذات سیدہ کا پیمانہ میزان توحید کو بنایا۔ اور یہ دعویٰ میں نے یوں ہی نہیں کیا، رسول کی حدیث موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ شاید کہ کچھ لوگ پہنچے اور کچھ لوگ عالم تذبذب میں ہیں، منزل یقین میں آئے۔ جو میں کہہ رہا ہوں میزان توحید پیمانہ ہے، ذات فاطمہ کی فضیلتوں کا۔ فضیلتیں الگ ہیں، پیمانہ میزان توحید ہے، اور میزان توحید ذات علی ہے۔ حدیث موجود ہے، میزان توحید ذات علی ہے۔ اور کہیے تو یہی پہ ایک جملہ آپ کے لوگ دل پہ نقش کر جاؤں، یہی وجہ ہے عبادتیں گنی نہیں جائیں گی، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، 10 پڑھی، بلکہ عبادتیں میزان توحید میں تولی جائیں گی۔ قرآن کی آیت ہے، اور شاید کہ آخری مجمع تک میرا جملہ نقش ہو جائے، گنی نہیں جائیں گی عبادتیں،
گی، عبادتیں تولی جائیں گی. میں پھر جملہ معذرت کے ساتھ دوہرا رہا ہوں، عبادتیں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، اور تولی جائیں گی میزان توحید پر. اور اللہ کا جو میزان ہے وہ ہے علی مرتضیٰ، اور اسی میں اعمال تولے جائیں گے. جتنا وزنی عمل ہوگا اتنی ہی قیمت ملے گی. یہی وجہ ہے کہ ایک رات میں معرفت نفس اللہ کی نیکی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جنت حر کی تقدیر بن گئی. یا اگر یہاں پہ کوئی الحمدللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، قرآن کی کوئی آیت لا کے دکھا دے، کوئی آیت لا کے دکھا دے کہ گنے جائیں گے؟ نہیں. یہ آیت ضرور ہے کہ اگر ایک بھی نیکی کی ہوگی تو دیکھو گے، اور اگر ایک برائی بھی کی ہوگی تو وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، سنو گے نہیں، دیکھو گے. لیکن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تونے جائیں گے. حر کی ایک شب کی معرفت کا وزن اتنا تھا کہ حر کا مقدر جنت بن گئی اور جنت کا مقدر حر بن گئے. رومال فاطمہ اس کی قسمت میں آیا. تو جہاں سے میں بات کر رہا ہوں بس یہیں سے ہمیں آگے بڑھ جانا ہے. اس کو ذرا محسوس فرمائیے. پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے جس منزل تک جا کے ہم اپنی بات کو تمام کر رہے ہیں. ہمیں عالم زمان میں الجھانا نہیں چاہتا، اور عالم دہر پہ ہمارا تصرف نہیں ہے. اس کا ہے کہ جو حجت اللہ ہے، اس کا ہے جو حجت خدا ہے. یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں پھر ایک بار انڈیکیٹ کر دوں کہ خواب میں روح جاتی ہے، جسم نہیں جاتا. کیونکہ روح کا تعلق عالم طارق بھائی دہر سے بھی ہے، عالم زمان سے بھی ہے. لیکن خدا کی قسم اگر اپنے دل پہ قابو رکھو تو مصائب کی گود سے فضائل کا موتی اٹھا کے فکر کی جھولی میں رکھ کے آگے بڑھ جاؤ. عالم زمان اور عالم دہر دونوں پر تصرف اس کو ہے کہ جو حجت خدا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ادھر جنازہ تیار ہے، فضائل پڑھ لاؤ، قابو رکھنا. اور خدا کی قسم اگر عرفانی طلبہ میرے سامنے ہوتے تو شاید پورے قد سے جو ہے وہ دعاؤں سے ہمیں نوازتے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم زمان میں ہمارا تصرف نہیں، عالم دہر میں ہے. لیکن جو حجت ہوگا وہ زمان کو دہر میں بدل سکتا ہے اور دہر کو زمان میں بدل سکتا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار ہے. قابو رکھنا شہزادی کا. اور ادھر ستون سے لپٹے ہوئے حسین ہے. یہ جو جنازہ تیار ہے یہ ہے عالم زمان. میں سمجھا لے جاؤں، یہ جو جنازہ تیار ہے یہ ہے عالم زمان. اب اگر حسین ادھر سے کہے کہ میں اس وقت تک نہیں جاتا، سنبھالیے میں فضائل کا کچھ پڑھ رہا ہوں، سنبھالیے گا، جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے. تو اب ایک جملے سے بند کفن ٹوٹے. ارے سلامت رہیے، میں فضائل کا گوشہ پڑھا. بند کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. غور نہیں کیا؟ سلامت رہیے. جو جنازہ رکھا تھا وہ ہے عالم زمان. 2 ہاتھ جو برآمد ہو گئے یہ ہے عالم دہر. ارے میرے سرکار ذرا سا محسوس کریں، جو جنازہ رکھا تھا وہ ہے عالم زمان، لیکن جو 2 ہاتھ برآمد ہوئے یہ ہے عالم دہر. ابھی زمان تھا، ابھی دہر آ گیا، کیونکہ حجت یہاں بھی ہے. اور جو طالب ہے وہ بھی حجت، جو مطلوب ہے وہ بھی حجت. آپ نے سنا ہوگا تسبیح ہمیشہ ایک ہاتھ سے بنتی تھی، وہ تھا عالم زمان. لیکن جیسے ہی حسین کی بات آئی تو اب
حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے عالم زمان کو عالم دہر میں تبدیل کر دیا جائے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہے کوئی تو لے کے آؤ، یہی فرق ہے صادقہ اور صدیقہ میں۔ دیکھیں میں نے تو کچھ کہہ دیا، آپ نے محسوس نہیں کیا، یہی فرق ہے صادقہ اور صدیقہ میں۔ ارے میں کہہ دوں ایک جملہ، صادقہ اور صدیقہ میں یہی فرق ہے۔ صادقہ وہ ہے کہ جو واقعہ دیکھ کے اس کی گواہی دے دے، صدیقہ وہ ہے جیسا کہہ دے ویسا واقعہ ہو جائے۔ یہی علماء نے تعریف لکھی ہے کہ صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ دے ویسا واقعہ رونما ہو جائے۔ اسی لیے تو تربیت کے لیے ایک جملہ آ رہا ہے، اس کو محسوس کیجئے، پہلی مجلس میں تبرک لیتے جائیے کہ یہ جب چاہیں عالم دہر کو زمان میں لے آئیں اور جب چاہیں زمان کو عالم دہر میں لے آئیں، ورنہ سرے بریدہ کبھی بولتا نہیں، لیکن اگر منہ کے نیزہ پر کلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر اس کا ہے جو عالم زمان پہ بھی تصرف رکھتا ہے اور عالم دہر پہ بھی تصرف رکھتا ہے۔ تو ہر کوئی زمانے کا حسین نہیں ہو سکتا، ہر کوئی زمانے کا علی نہیں ہو سکتا۔ حسین بننے کے لیے عالمین پہ تصرف شرط ہے، حسین بننے کے لیے عالمین پر تصرف حق اختیار ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے دیکھیے مارنے کا حق وہی رکھتا ہے جو ٹھوکر مار کے زندہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی لیے ہر کسی کے کہنے پہ تندور میں نہیں کودنا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ہر کسی کے کہنے پر دیکھیں اسلام پاگلوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عقل مندوں کا مذہب ہے۔ دیکھتے چلے جائیے تو اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت بنا کے پیش کیا گیا۔ اسلام بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اماموں نے ہمارے سامنے جو دلائل رکھتے ہیں وہ یوں ہی نہیں رکھے ہیں، ہر دعوے کے پیچھے دلیل ہے کہ مارنے کا حق وہی رکھتا ہے کہ جو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ ہر کسی کے کہنے پر ہمیں جلتے ہوئے تندور میں نہیں کود جانا ہے، لیکن اگر اللہ کی حجت کہہ رہی ہو، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ بگڑے ہوئے دور کی بڑی سدھری ہوئی بات ہے، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ اگر ہمارے بچوں تک یہ کلیہ پہنچ گیا تو پھر کسی مسئلے میں الجھ نہیں سکتے۔ مارنے کا حق اس کو ہے کہ جس کے پاس زندہ کرنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ نے اختیار دیے ہیں ان کو۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا آگے تو اب خدا کی قسم جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور مری ہوئی دلہن دوبارہ زندہ ہو جائے، مری ہوئی دلہن دوبارہ زندہ ہو جائے، تو اس کا مطلب عالم دہر پہ بھی تصرف ہے، عالم زمان پہ بھی تصرف ہے۔ اب آخری بات غالباً کر کے میں پایہ تکمیل تک آپ کو پہنچا کے کل تک کے لیے اس بات کو بند کر دیتا ہوں، اور اس کو محسوس کیجئے گا۔ بات تو یہیں پہ تمام ہو گئی۔ جلتے ہوئے تندور میں ادھر سے ہارون مکی آ رہے ہیں، ہارون مکی، اور انہوں نے آ کے کہا کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، یہ نہیں کہا جیسے اور شیعہ کہہ رہے تھے، سو کالڈ شیعہ جو یہ کہہ رہے تھے آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، ٹیمپو والی بھیڑ سے خبردار رہیے گا۔ جو ایک رات میں پالا بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایک چائے اور بریانی پہ بک جاتی ہو، اور نہیں کیا، اس سے ذرا ہوشیار رہیے گا، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ یہ تو کوفے کو بدنام کرنے کے لیے بنو امیہ کی سازش کی تھی کہ کہنا شروع کیا لوگوں نے کہ کوفے والے وفاداری نہیں ہوتے۔ نہیں، جو اصل کوفی الاصل ہیں ان سے بڑا وفادار کون ہے؟ وہی تو زمیندار ہیں، جیسے ہانی بن عروہ، حبیب ابن مظاہر، جناب مختار ثقفی ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب کوفی الاصل ہیں،
کوفہ ان سے پہچانا جا رہا ہے اور اس سے پہلے ولایت علی سے پہچانا جا رہا ہے۔ کوفے کی زمین کے لیے اتنی حدیثیں ہیں کہ شاید میں 2-3 اشرے پڑھ جاؤں حدیثوں کے حوالے سے تو کم نہیں پڑیں گی، اتنی حدیثیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ کوفے کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ بیج مدینے میں بویا گیا؟ ہمیں یہی سمجھانا ہے، انشاءاللہ کل بات آگے بڑھ جائے۔ کوفے کو بدنام کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ بیج کہاں بویا گیا؟ مدینے میں بویا گیا۔ اور انشاءاللہ 9 مجلسوں میں ہمیں تاریخ کے ان تمام نشیب و فراز سے گزرنا ہے اور بات کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ابھی تندور پہ رہیے اور بات کو میں ختم کروں۔ ادھر سے ہارون مکی آئے، یہ بھیڑ والے نہیں تھے، یہ بھیڑ سے الگ تھے، لیکن جیسے ہی حجت خدا نے کہا کہ ہارون مکی جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ، نہ داہنے دیکھا نہ بائیں، سبحان اللہ، کود گئے۔ اب جیسے ہی کودے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا گیا، ادھر باتیں ہونے لگیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو شک کے قبرستان کے مردے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہارون کا کیا ہوگا، لیکن جو نفس مطمئنہ کا محور تھا وہ اطمینان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور جو نفس مطمئنہ کے علاقے میں تھا اس کے لیے آگ گلزار ہو گئی۔ اندر وہ تسبیح کرتا ہوا، جیسے ہی ڈھکن کھولا گیا ایسا لگا کہ محبت اہل بیت کے گلاب پر ہے۔ اب یہاں تک لانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں پوچھوں گا کہ کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے آنے کے بعد سلام کیا بی بی کو، لیکن بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہی ہے نا، نہیں دیا۔ کاش کہ یہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے، نہیں دیا۔ ذرا واقعے کو ملائیے، ادھر لوگ آئے، سلام کا جواب حجت نے نہیں دیا، اور ادھر ہارون مکی نے ایک حجت کو سلام کیا، اس نے سلام جواب دیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تلتے ہوئے تندور میں کود جا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کہا ہارون بچے کیسے؟ عجب نہیں کہ ہارون کی آواز آئے کہ جب میں آیا تو میں نے معصوم کو سلام کیا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، جب میں آیا تو میں نے معصوم کو سلام کیا، اور میں نے جب معصوم کو سلام کیا تو معصوم نے پلٹ کے سلام کا جواب دیا۔ تو جس کے سلام کا جواب معصوم دے دے اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اب سمجھے آپ، اگر ان کے سلام کا جواب فاطمہ زہرا دے دیتی تو جہنم کی آگ حرام۔ اگر ان کے سلام کا جواب حجتوں کی حجت دے دیتی ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ اور دیکھیے کہاں کہاں سے شہزادی نے ہمیں بچایا اور انہیں پہچانوایا۔ اگر سلام کا جواب دے دیتی، حدیث پڑھی ہے آپ نے، اٹھائیے کبھی موقع ملے، کتاب المومن پڑھیے۔ اتفاق یہ حسن اتفاق کہ اس پوری کتاب میں مومنوں کی فضیلت میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب امام حسین سے ہیں۔ اٹھائیے کبھی پڑھیے، اللہ اکبر۔ مجلس تمام ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ جو مومن کی تشییع جنازہ میں شرکت کرے تو وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے
کہ جیسے ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا. یعنی ایک مومن کی نماز جنازہ اگر کسی مومن نے پڑھ لی تو وہ ایسے ہی پاک ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو. تو جب مومن کے نماز جنازہ کی عظمت یہ ہے تو وہ بیوی جو حجتوں کی حجت ہے اس کے نماز جنازہ کی عظمت کیا ہے؟ اب سمجھے آپ، علی سے کہا تھا اگر یہ آنا بھی چاہے اگر یہ آنا بھی چاہے اے علی انہیں آنے نہ دیجیے گا. اگر یہ وہاں موجود ہوتے تو محشر میں کہہ سکتے تھے. اور یہ بھی سنیے اپنی اپنی طینت کی بات ہے، اپنی اپنی طینت کی بات ہے. اور تازہ مجھے تو وقت یاد ہے، بس بات کو یہیں سے تمام کر رہا ہوں. کیا کریں، باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت پتہ بھی نہیں چلتا کب اپنی اوقات سے باہر ہو گیا. اور انشاءاللہ کل بات بہت آگے بڑھ جائے گی. یہاں تک تو آپ نے قبول فرمایا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک، یہ دیکھیے بہت آپ کی اپنی معرفت کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کلپ بہت تیزی سے وائرل ہوئی تھی، اور بزرگ تو نہیں کہوں گا، ایک بوڑھا تھا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے یزید کو خواب میں دیکھا. دیکھیں یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، یزید کو خواب میں دیکھنا. میں کچھ بیان کر رہا ہوں، اس کو ہنس کے مت اڑائیے گا، قبول کیجئے گا، اتنی معمولی بات نہیں ہے. کیا نصیب. اب آپ دیکھیے، خواب دیکھا کہ یزید نے کہا ہے کہ امام حسین نے تو مجھے معاف کر دیا اور تم اب تک مجھ پر لعنتیں کر رہے ہو. تو اس کا وکیل یہ بنا، ہے نا، وکیل بنا. خواب کی تعریف جانتے ہیں ماہرین نے کیا لکھی ہے؟ ماہر نفسیات نے وہ لکھتے ہیں کہ خواب ویسا ہی آتا ہے جیسی روح ہوتی ہے. جی ماہرین نفسیات کو جب آپ پڑھیے گا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسی طینت ہوتی ہے، جیسی روح ہوتی ہے، خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں. نیگیٹو پوزیٹو دونوں ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی مثبت اور منفی دونوں ہیں. یعنی اگر ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فطری بات ہے. کبھی دیکھا ممبر، کبھی دیکھ رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پانی ہے، کہیں صحرا ہے. الحمدللہ حسینیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے خواب میں کوئی نہیں ہے جس کے خواب میں آیا ہی نہیں. یہ آپ کہہ نہیں سکتے وہ چھپا رہا ہے، آیا ہی نہیں. کیونکہ کبھی یزید کے لیے حسینیوں نے پوزیٹو سوچا نہیں. اگر پوزیٹو سوچا ہوتا تو شاید اس کے خواب میں آتا، لیکن کربلا نے پوزیٹو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. یہ ہے مجلسوں کا صدقہ کہ ہمارے خواب میں بھی ایسی چیزیں نہیں آتی کہ جو لعنت زدہ ہوتی. معمولی نہیں ہے ایام عزا یہ مجلسیں. خدا کا شکر ادا کیا کیجئے کہ جب فرش عزا پر آیا کیجئے کہ ہم اس گہوارے میں آ گئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ عزاداری سے کیا ملتا ہے تو اس کے سوال کا جواب مت دیجیے. سمجھ جائیے کہ جیسی فکر ہے ویسا ہی سوال ہے.
یقین مانیے یہ ہمارا سوال نہیں ہے، یہ اس دکھیاری ماں کا سوال ہے۔ اے بابا، جب نہ علی ہوں گے نہ آپ ہوں گے، جب نہ میں رہوں گی تو میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو رسول نے فرمایا اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں پر روئیں گے۔ متن حدیث میں ہے، روایت میں، متن میں، جن کی عورتیں ہماری عورتوں پر گریا کریں گے، جن کے بچے ہمارے بچوں پر گریا کریں گے۔ معمولی بات نہیں ہے حسین پر رونا، حسین پر گریا نعمت عظما ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا، ہم نے اس چاند کو دیکھا، ہم نے کہا اے چاند تو نے کربلا کے ان لاشوں کو تو ضرور دیکھا ہو کہ جن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اے چاند تو نکل آیا لیکن لیلا کا چاند غروب ہو گیا۔ اے چاند تو نے دیکھا ہوگا کہ جب رباب کا چاند غروب ہوا۔ اے چاند جب تو نکلا تو تو نے دیکھا ہوگا بنو ہاشم کا چاند فرات پہ شان قلم کرا کے سو گیا۔ رونے کے لیے آئے ہیں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے وہ شکستہ پہلو بی بی ضرور مجلسوں میں آئی ہے کہ جب شمر کا خنجر چل رہا تھا تو گود میں حسین کا سر رکھ لیا تھا، کہ جس نے حسین کو چکیا پیس کے پالا، وہ ہر مجلس میں ایک ہاتھ پسلیوں پر اور ایک ہاتھ میں رومال، لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ بہت سے ایسے افراد ہیں، بہت سے ایسے عزادار ہیں کہ جو پردیس میں رہتے ہیں اور جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے ان کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ میں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ تو اپنے وطن پہنچ گئے، اور وطن پہنچنے کے بعد آپ نے بے وطنوں کا ماتم کر لیا، لیکن کربلا کے بعد بھی ایک ایسی بیمار بی بی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ کاروان چلا تھا، روایت کہتی ہے کہ ایک شب میں حسین 3 مرتبہ اپنے نانا کی قبر مطہر پہ گئے اور 3 مرتبہ جا کے حسین نے اپنا رخسار نانا کی قبر پہ رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ جانے نانا اور نواسے میں راز و نیاز کی باتیں کیا ہوئی، لیکن یہاں تک جناب زینب نے کہا اے میرے بھائیا روتے کیوں ہو؟ کہ آج اماں کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا یہ زینب وعدہ کرتی ہے آج کے بعد زینب ماں کا احساس نہیں ختم ہونے دے گی، آج سے ماں کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ ارباب ازا، لیکن اسی وطن میں ایک بیمار صغرا ہے کہ جب قافلہ تیار ہو رہا ہے مدینے جانے کے لیے تو کبھی رباب کو کی طرف آتی ہے، اماں رباب کا چہرہ دیکھتی ہیں، کبھی پھوپھی اماں کا چہرہ دیکھتی ہیں، کسی سے کوئی سوال نہ کیا، لیکن ایک مرتبہ پھوپھی اماں کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں سارا سرو سامان تیار ہو رہا ہے، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹی ہم جا رہے ہیں لیکن آپ نہیں جا رہی ہیں، ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، خدا جانے کہ جناب فاطمہ صغرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہ سنا ہوگا۔ تو بس سوال کرنا شروع کیا، شہزادی نے، بی بی کہتی ہے کیا بھیا علی اکبر بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں علی اکبر بھی جا رہے ہیں۔ تو پوچھتے پوچھتے جناب صغرا کے دل میں خیال آیا کہ ارے سب جا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر نہ جا رہا ہو۔ بس سوال کیا کیا علی اصغر بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں علی اصغر بھی جا رہے ہیں۔ بس جناب فاطمہ صغرا آئی اور اپنے حجرے میں کسی سے کچھ نہ کہا، بس بیٹھ گئی۔ جب سب رخصت ہونے لگے
تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. امام حسین علماء بیان کرتے روایت میں ہے ارباب مدینہ نے لکھا کہ امام حسین نے کہا اکبر کچھ سوال کیوں نہیں کرتے, اکبر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ علی اکبر نے کہا بابا ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی بہن سے رخصت طلب کروں. لیکن جناب صغرا نے کہا اے بھیا جاتے ہو تو جاؤ. عجیب سوال ہے, بھائی اپنی بہن کو کتنا چاہتا ہے اور بہنیں اپنے بھیا کو کتنا چاہتی ہے, لیکن جہاں بہن صغرا جیسی ہو اور بھائی علی اکبر جیسا ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا. ایک مرتبہ صغرا نے کہا بھیا جاتے ہو تو جاؤ, لیکن بس اتنا بتاتے جاؤ اس بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جائے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, شہزادی اجر عظیم عطا فرمائے. بس مصائب کا آخری فقرہ اور مجلس تمام ہے. آج پہلی محرم ہے. ارباب ازا کربلا کے بعد جب محرم کا چاند مدینے میں دیکھا گیا تو خدا جانے جناب صغرا نے چاند کو کیسے دیکھا ہوگا, اور جناب صغرا نے جب چاند کو دیکھا ہوگا تو اپنے بھیا علی اکبر کی یاد ضرور آئی ہوگی, اپنے اکبر کو یاد ضرور کیا ہوگا. لیکن روایت کہتی ہے کہ بس ایک لمحہ وہ آیا کہ جب قافلہ چلا ہے تو ایک مرتبہ قافلے کے پیچھے پیچھے جناب صغرا خاک اڑاتی ہوئی آئی تو ایک مرتبہ کسی بھی سواری کے قریب نہ گئی بلکہ بہن بھیا کی سواری کے قریب گئی اور جانے کے بعد کا بھیا ذرا سواری سے نیچے آ جاؤ, بس آخری فقرہ سواری سے نیچے آ جاؤ. علی اکبر سواری سے نیچے آئے, کہا بھیا اب سواری پہ واپس چلے جاؤ. علی اکبر نے سوال کیا بہنا یہ کون سا عمل انجام دے رہی تھی؟ کہا بھیا جب تک لوٹ کے نہیں آتے تیرے قدموں کے نشان لے رہی تھی. صغرا انہی نشانوں کے سہارے اب اپنی زندگی بسر کرے گی. لیکن کیا خبر تھی اذان سنائی دے گی لیکن اب اکبر دکھائی نہ دیں گے. اب یہ قافلہ تو محرم کو وارد کربلا ہونے والا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.